name of Allah, who is only the power in universe and whom we can surrender. So آج کا جو ہمارا موضوع ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے, وہ ہے ہمارے حالات اور ہم خود. خواب سجائے, کیونکہ جس چیز کا تصور ہم نہیں کر سکتے وہ چیز حقیقی زندگی میں بھی ظاہر نہیں ہو سکتی, حقیقی زندگی میں بھی واضح نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف میں خود ہی اپنی زندگی کو بدل سکتی ہوں, میرے سوا میری زندگی کو اور کوئی نہیں بدل سکتا. حالات اور وقت ہر انسان کو بدل دیتے ہیں, لیکن وقت اور حالات بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا خود پر اعتماد اور یقین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وقت سب کے حالات کو بدل دیتا ہے اور وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. جب سانپ زندہ ہوتا ہے تو چوٹیوں کو کھاتا ہے, اور جب سانپ مر جاتا ہے تو چوٹی اس کو کھاتی ہے. وقت بدل سکتا ہے. جس طرح سے ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنائی جا سکتی ہے, اسی طرح سے ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت کو جلا سکتی ہے. وقت بدل سکتا ہے. اسی لیے آپ بھی اپنی زندگی میں کسی کو مت ستانا. آپ بھلے ہی طاقتور ہو, لیکن وقت بدل سکتا ہے, کیونکہ وقت بھی طاقت ہے. اسی لیے اپنے آپ پر ہمیشہ اعتماد رکھے اور بھروسہ رکھے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے. اگر ایک استاد کسی نالائق بچے کو فقط یہ احساس دلا دے کہ وہ لائق ہے, تو بدل سکتا ہے, وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. شاعر کہتے ہیں, یا رب دل مسلم میں کر دے وہ تمنا زندہ, جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. قلب کو گرمانے سے مراد اور روح کو تڑپانے سے مراد کہ پیشن جس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام میں اگر ہم اپنا پیشن ملا دیں تو وہ کام ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے. جو کام ہمارے لیے برڈن تھا وہ اس وقت ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ بن گیا. اور جب پیشن مل جائے تو ہمیں وقت کی کوئی کیر نہیں ہوتی ہے, ہمیں وقت دکھائی نہیں دیتا اور ماحول میں کیا چل رہا ہے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا. تو اپنے اندر ہیٹ وہ گرمی لائیے جس سے آپ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں. جب کوئی مشین خراب ہو جائے, جب وہ گرم ہوتی ہے تب مشین خراب ہو جاتی ہے, اسی طرح جب انسان گرم ہوتا ہے تو اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے. کوئی بتا سکتے ہیٹ کی سپیلنگ کیا ہے؟ HEAT, hit. So here H stand for health. ایک بہت بڑی کہاوت اور ایک واقعہ, ایک جملہ بھی ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ, بٹ میرے حساب سے ہیلتھ از اے گریٹسٹ ویلتھ. کیونکہ ہیلتھ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے, جب تک آپ اپنے دماغ کو ایکٹیو نہیں بناؤ گے, جب دماغ ایکٹیو ہوتا ہے تو زیادہ ایک کام کرتا ہے. اپنے آپ پر کانسنٹریٹ نہیں کرو گے, آپ اپنے ہیلتھ کو نہیں بناؤ گے, تب تک آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہیلتھ پر خیال رکھتے ہیں, بتائیے. ماشاءاللہ سب اپنے اپنے ہیلتھ پر خیال رکھتے ہیں. آپ میں سے کولڈ ڈرنک کون کون پیتا ہے؟ جیسے پیپسی ہو گیا, کوکو کولا ہو گیا. آلموسٹ سب پیتے ہیں. لیز کے پیکٹس کون کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی اچھی طرح سے ہم اپنے ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں. ہم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو روز صبح اٹھ کر جلدی اٹھتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, اپنے ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں؟ جی, آپ لوگ بہت اچھا خیال رکھ رہے ہو اپنے ہیلتھ کا, اور ایسے ہی اپنے آپ پر ورک کرتے رہو. کہتے ہیں نا کہ جو ہماری ہیلتھ ہے وہ ہمارے ایک بہت عظیم نعمت ہے, ہم نے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور کیونکہ جب ہم ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم اپنے آپ جب ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے, ہم اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے, اور ایک دن جب ہم بستر پہ گر جاتے تب اس وقت شاید ہی کوئی ہوتا ہے جو ہمارا خیال رکھ سکے. لوگ ہم سے بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی پھر ہمارا خیال نہیں رکھ پاتے. اسی لیے اس عمر سے اپنے آپ پر خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سو H اسٹینڈ فار ہیلتھ, اینڈ H کے بعد E اسٹینڈ فار ایتھکس. واٹ از ایتھکس؟ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مورل ویلیوز کو دیکھو, اپنے مینرز کو سدھارو, اپنی بات کرنے کی صلاحیت کو سدھارو, بڑوں سے پیش آنے کا سلیقہ سیکھو, اخلاق کس طرح سے بنتے ہیں یہ سیکھو. سو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی کہ میں آیا اس دنیا میں ہوں کہ تاکہ میں لوگوں کی اخلاقیت کو بدل سکوں, لوگوں کے سوچنے کی صلاحیت کو بدل سکوں, لوگوں کے اخلاق میں تبدیلی لا سکوں. میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو لوگ ان کو صادق اور امانت دار کہتے تھے. وہ نہ ہی صرف فزیکل امانت جیسے کہ کسی کی
دی ہوئی کوئی چیزوں کو سنبھالتے تھے، بلکہ بات اگر انہیں کوئی بات دے رہا تھا تو وہ اس بات کو بھی امانت کے طور پر اپنے پاس سنبھال کر رکھتے تھے. اپنے اندر امانت داری، دیانت داری اور اپنے اخلاق میں حسن سلوک کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں جب ہم سچے ہوتے ہیں اور جب ہم اچھے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنے اندر وہ چیز لانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سپیریئر اور انفیریئر جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اس دنیا میں، جیسے کہ کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا کہ اس دنیا میں کوئی انسان بڑا اور چھوٹا نہیں. ہاں، صرف تب ہو سکتا ہے جب اس انسان کا تقویٰ بڑا ہو اور اس میں اچھائی ہو، تب وہ انسان بڑا ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو ان کی ایک بات ہے کہ جب رومن امپائر کا ایمبیسڈر جب مدینے آیا تھا تو وہ بہت سارے تحفوں کے ساتھ آیا تھا مدینے، تاکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ تحفے پیش کر سکے. تو جب وہ مدینے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی محل نہیں ہے، کیونکہ 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر تک ہماری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی اتنی لمبی تھی. تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ شاید یہ جو راجا ہوگا بہت بڑی حکمرانی ہوگی اور اس کا بہت بڑا کوئی محل ہوگا. لیکن جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کہاں پر ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی محل نہیں ہے. دیکھیے سامنے جو پتھر کی چٹان ہے اس پر جو شخص لیٹا ہوا ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی دور خلافت میں کسی چیز کو کسی مال کو اپنا نہیں سمجھا. ہمیشہ ہر مال کو غنیمت کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر دیا. کہتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے تھے، صبح جلدی اٹھ کر بالٹیوں میں پانی بھر کر غریب اور بیوہ عورتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اور کئی بار یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جب کوئی شخص راہ خدا میں نکل جاتا تھا تو وہ ان کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ کے اگر کوئی خط لکھنا ہو تو دیجیے، میں لکھ دیتا ہوں اور ان تک پہنچا دیتا ہوں. تو ایک اتنے بڑے انسان کے اندر جب ایک تقویٰ تھا، ایک اچھائی تھی، ایک صفات تھی، ایک دیانت داری تھی، ایک خودداری تھی، جس کی وجہ سے وہ آج اتنے بڑی شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں. ان کا امپائر اتنا بڑا تھا، وہ اتنے بڑے حکمران تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو بہت سادے طور پر جیے. تو یہ تھی ان کی زندگی کی کچھ پل جو ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ اپنے اندر ٹالرنس، برداشت کی شدت کو پیدا کیجیے، کیونکہ صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جب تک اپنے اندر صبر کو نہیں لاؤ گے تب تک آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. تو زندگی میں 4 لفظ پر دھیان دیں. ایک ہوتی ہے اچھائی، دیانت داری، ایمانداری اور برداشت، ٹالرنس. یہ 4 چیزوں پر ورک کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی اس کو کوشش کریں. اس کے بعد جو تھرڈ الفابیٹ تھا وہ تھا اے. ہٹ کا تھرڈ الفابیٹ ہے اے، دیٹ از اسٹینڈ فار اویئرنیس. سو ایکوائرنگ نالج اینڈ گیو اٹ ٹو ادرس، دیٹ از اے گڈ تھنگ. کہ ہم نے علم کو حاصل کرنا چاہیے اور اپنے جو بردرس ہیں، اپنے جو سسٹرز ہیں، اپنے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ the biggest charity is when a Muslim get a knowledge and give it to his Muslim brother. That is a good thing. That is the biggest charity. So ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور جو ہم نے حاصل کیا علم ہے اس کو اپنے بھائی بہنوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد جو 4th ورڈ تھا وہ تھا ٹیکنالوجی. ٹی اسٹینڈ فار ٹیکنالوجی. سو ہم نے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو دور ہے پورا ٹیکنالوجی کا دور ہے. چاہے وہ بازار جانے سے لے کر کپڑے خریدنے سے لے کر یا کوئی چیز منگانے سے لے کر کھانا منگانے سے لے کر ہر چیز ہم ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر کرتے ہیں. اس سے پہلے صرف سول انجینئرس اور میکینیکل انجینئرس ہوتے تھے، ویسے آج ہر چیز ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر چل رہی ہے. چاہے وہ ہمیں آن لائن کوئی چیز منگانی ہو یا پھر ہمیں کوئی چیز خریدنی ہو یا پھر کوئی چیز دیکھنا ہو، ہم ہر چیز ٹیکنالوجی کے تھرو کرتے ہیں. دیٹ از اپ گریڈ. تو کیا تھی وہ جو لائن تھا کہ جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. تو ہم نے اپنے اندر وہ پیشن لانا چاہیے تاکہ ہم اپنے مقصد، اپنے گول، اپنے جو ہم نے سوچا ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں، جو ہم اپنے گولز کو اچیو کر سکیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور اپنے آپ کو تلاشے. سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تلاشنا ہے کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے کہ ہم سالوں سال بیت جاتے ہیں، ہم یہی سوچنے میں لگتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، میری زندگی کیا ہے. آج ہزاروں لوگ اس دنیا میں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے.
ہم کیریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ کیریکٹر ایک کردار کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر کردار جو رول پلے کرتا ہے. یس، جو رول پلے کرتا ہے. صحیح کہا. اس کے علاوہ جس کے ہونے سے فرق ہو. آپ کا ایک مجموعہ سمجھو، ایک گروپ ہے کوئی جس میں 6 لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اور اس کے ہونے سے سب کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بلائیں گے تاکہ وہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کر سکے. وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے. اس کے ہونے سے جیسے کہ وہ اس گروپ کی روح ہو، اس مجموعے کی روح ہو. جیسے وہ جو کیریکٹر ہو، جو کردار ہے، اس مجموعے کی روح ہو جس کے ہونے سے اس گروپ کو فرق پڑتا ہے. اور جب وہ انسان چلا جائے تو جیسے کہ کوئی چیز ہی نہیں بچی وہاں پر، ایسے محسوس ہوتا ہے. تو کیریکٹر ہم ایسے بننا چاہیے کردار کہ ہم جہاں جائیں وہاں پر لوگوں کو ہمارے ہونے سے فرق پڑے. نہیں تو آج دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، آج کروڑوں لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے ہونے اور نہ ہونے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ کے ہونے سے یا نہ ہونے سے لوگوں کو فرق پڑے. جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ اگر کوئی استاد کسی نالائق بچے کو فقط یہ بتا دے کہ تو لائق ہے تو دنیا بدل سکتا ہے. تو جیسے کہ ہمارے علامہ اقبال جو ہمارے اتنے بڑے شاعر ہیں، فرماتے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری کیسا کیا. جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی بڑے صوفی سے پوچھ لیں کہ حضرت علامہ اقبال کون تھے تو بتائیں گے کہ ان کی ہونے کی وجہ کیا تھی. انہوں نے کس طرح سے اس زمانے کے لوگوں کو کس طرح سنبھال کر رکھا، کس طرح سے نوجوانوں کی طاقت تھے. ان کے الفاظ جو تھے وہ نوجوانوں کی طاقت تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس زمانے میں، آج کے دور کے لیے انہوں نے بہت کچھ چھوڑ کر گئے. اگر آج ہم ان کی زندگی کو پڑھ لیں تو ہم پوری دنیا سمجھ سکتے ہیں، پوری زندگی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کس لیے ہے، ہم کس لیے آئے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے اور ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق. آج ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ہماری بہت بڑی، ہم پر ایک بہت بڑا جیسے کہ ہم بول سکتے ہیں کہ ذمہ داری ہے. اس امت کو آگے لے کر جانا، اس امت کو ہر طرف پھیلانا، یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. چاہے وہ چھوٹوں سے شفقت ہو یا بڑوں کا اخلاق ہو، یہ سب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم ایک بڑے مقام تک پہنچ سکیں. ایک لاسٹ تھنگ تھی، وہ تھی یونٹی، کہ اتحاد میں کیا طاقت ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں ایک واقعہ پیش کروں گی کہ ایک مرتبہ کا ٹائم تھا. ایک پھل فروش، ایک پھل بیچنے والا شخص بیٹھا تھا. اس کے قریب ایک آدمی آتا اور پوچھتا ہے کہ انگور کا گچھا کتنے کا ملے گا. تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے 120 روپے کلو. اور اسی کی جسٹ بازو میں کچھ انگور ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ گچھے سے نکل کر بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. وہ کہتا ہے 45 روپے. تو وہ کہتا ہے یہ بھی تو بہت عمدہ ہے، یہ بھی تو اچھے ہے، لیکن اس کی قیمت کم ہے. تو اسی وقت اس شخص کے ذہن میں ایک گردش ہوتی ہے اور اس کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سائڈ کے جو انگور ہے وہ اس گچھے سے الگ ہو چکے، اب ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے خاندان سے، اپنے پریوار سے، اپنے جو رشتے دار سے اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہماری جو قیمت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. وقتاً اتحاد و اتفاق میں بہت طاقت ہے. اگر مٹی اتحاد کر لے تو وہ اینٹ بن جاتی ہے، اگر اینٹ اتحاد کر لے تو دیوار بن جاتی ہے، اور جب دیوار اتحاد کر لے تو ایک گھر بن جاتا ہے. اور جب یہ چیزیں اتحاد کر سکتی تو ہم کیوں نہیں. اس بات پر